ہمارے گھر میں ہم نے اپنے بچوں کو اچھی ویلیوز دیں، ان کے اچھے طریقے سے ہم ان کے لیے رول ماڈل بنے، تو ہم ان کو ایک بہت یوزفل پرسن فار سوسائٹی بنا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کی ہوسٹ معافیہ ملک، ہم اور آپ وتھ PNY کی ایک نیو شو کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، PNY پنک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم بات کرتے ہیں خواتین کے حوالے سے وومن امپاورمنٹ پہ، کہ کس طرح سے خواتین ڈفرینٹ کورسز کر کے اپنی لائف کو بہتر بنا سکتی ہیں اور اپنے آپ کو پروفیشنلی گروم کر سکتی ہیں۔ ہمارے اس شو کا پرپس ہی یہ ہے کہ ہم آپ تک کچھ ایسے میسیج یا کچھ ایسی لرننگ پوائنٹ پہنچا سکیں جس سے آپ کچھ سیکھ سکیں۔ ہمارے ساتھ ڈفرینٹ گیسٹ موجود ہوتے ہیں، کبھی ہم IT سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں، کبھی ہم ہیلتھ سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں، تو کبھی ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ۔ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ وہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، ٹیچر کنسلٹنٹ بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں۔ ہم اس سے جانیں گے کس طرح سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کو لے کر چل سکتے ہیں، اسپیشلی پیرنٹنگ کے حوالے سے۔ ہم بہت سی باتیں سنتے ہیں کہ ماں باپ کو بچوں کو ٹائم دینا چاہیے، بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، تو آج ہم ایک پروفیشنلی وے میں جانیں گے کہ کس طرح سے والدین اپنے بچوں کی تربیت اور اپ برنگنگ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں مس سعدیہ عامر، تو میں انہیں ویلکم کرتی ہوں۔ السلام علیکم مس سعدیہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو معافیہ، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ہیئر۔ تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ اے ونڈرفل ٹاپک ٹو بی ڈسکسڈ۔ مس، ہم بڑی باتیں سنتے ہیں لوگوں کی، بہت ینگسٹرز آ کے پیرنٹنگ پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، موٹیویشن ٹاکس دینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب ہم ایجوکیشن کے ساتھ ریلیٹ کر کے بات کرتے ہیں تو چیزیں بہت ڈفرینٹ سینیریو میں آتی ہیں۔ تو ہم بہت سے بڑے لوگوں سے بھی سنتے ہیں کہ بچوں کی زندگی میں ماں باپ کی جو تربیت ہے اس کا بہت رول ہے۔ ہم کہیں باہر جاتے ہیں تو ہمارے الفاظ میں، ہماری باتوں میں ماں باپ کی تربیت کا جو آپ کہہ لیں ایک ایلیمنٹ ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں جاننا چاہتی ہوں کہ ہمارے پیرنٹس کو ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں، تو کس ایج میں اسپیشلی ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنا شروع کرنا پڑتی ہے؟ بہت شکریہ معافیہ، بہت اچھا ٹاپک لیا آپ نے، بڑا اچھا سوال آپ کا۔ پیرنٹنگ از ہارڈ ورک، از ناٹ ہارڈ ورک، اٹس ہارڈ ورک۔ لائک ہم دل و جان سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پیرنٹنگ کے لیے ماں اور باپ دونوں کو اس پہ کام کرنے کا کہا۔ نارملی ہمارے معاشرے میں لیا جاتا ہے کہ موسٹلی مدرس اس کے لیے زیادہ رسپانسیبل ہیں، ایسا نہیں ہے۔ فادر اینڈ مدر بوتھ دے کین میک ڈفرینس وائل پریپیئرنگ دیئر کڈس فار دا سوسائٹی۔ یہ تربیت سٹارٹ ہوتی ہے بچے کی پیدائش سے لے کے ہمارے، اور اگر آپ جو لائک فارنر جو ہیں ریسرچرز ان کو پڑھیں، ماریا مونٹیسری، ایرک ایرکسن، تو انہوں نے ان سٹیجز کو ڈفرینٹ کیٹیگرائز کیا ہے کیٹیگریز میں، کہ 0 to 1، 1 to 4 اینڈ 4 to 6۔ اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ فرسٹ 6 ایئرس تک 60 to 80% مائنڈ از ڈیولپڈ آف اے اسٹوڈنٹ، آف اے چائلڈ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ پیریڈ ہوتا ہے ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے، اور وہ ہمارے معاشرے میں یہ تصور یہ ہے کہ اسکول جائیں گے تو سب کچھ سیکھیں گے، بالکل، جبکہ 6 ایئرس 5 ایئرس تک بچے موسٹلی پیرنٹس کے پاس ہوتے ہیں گھر میں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ تربیت گھر سے شروع ہو جاتی ہے۔ اگر والدین پڑھے لکھے ہوں، ماں بہت ایجوکیٹڈ ہو، تو وہ بچوں کے لیے ایک یونیورسٹی، ایک چلتی پھرتی درس کا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے گھر میں ہم نے اپنے بچوں کو اچھی ویلیوز دیں، ان کے اچھے طریقے سے ہم ان کے لیے رول ماڈل بنے، تو ہم ان کو ایک بہت یوزفل پرسن فار سوسائٹی بنا سکتے ہیں۔ ایجوکیشن نو ڈاؤٹ از امپورٹنٹ ایلیمنٹ فار اسٹوڈنٹس، لیکن ایجوکیشن کے ساتھ اگر تربیت نہ ہو جو کہ پیرنٹس سے شروع ہوتی ہے، اور یہی تربیت بچے آگے کلاس رومز میں پریزنٹ کرتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے روڈز پر جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی اسی تربیت کا حصہ ہے۔ ہم کس طرح بولتے ہیں، ہم کس طرح ہارنس کو بیپ کرتے ہیں، ہم ایک پینک سچویشن میں کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، ہم ریئیکٹ کس طرح سے کرتے ہیں، کوئی بھی خدا نخواستہ کوئی ناگہانی صورت ہوتی ہے روڈز پر، تو یہ ان تمام چیزوں کا تعلق ہماری تربیت سے ہے۔ اگر ہماری پیرنٹس کی طرف سے ویلیوز کو اچھے طریقے سے انکلکیٹ نہ کیا جائے، اور صرف لپ سروس ہو اور بچوں کو کہا کچھ جائے اور بچوں کے سامنے کیا کچھ جائے، تو اس سے آبویسلی بچے جو ہیں وہ تضاد کا شکار ہوتے ہیں، ان کے بھی قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے،
اور وہ بچے پیور ہم ایک جنریشن کو ڈیولپ نہیں کر سکتے. اور مس سم ٹائمس ہم دیکھتے ہیں پیرنٹس بچوں کو ٹائم اس طرح سے نہیں دیتے, موبائل دے دیتے ہیں. مطلب اسپیشلی میں نے دیکھا ہے بہت جو چھوٹے چھوٹے کڈس ہیں, 1 سال ہے, 6 ماہ کا بچہ ہے, وہ اس کو موبائل دے دیا ہے, وہ رائمس دیکھ رہا ہے, یوٹیوب پہ ڈفرینٹ چیزیں کھول رہا ہے, ایکسپلور کر رہا ہے. تو وہ بچوں کو ٹائم دینے کے بجائے ہم گیجٹس دے دیتے ہیں. تو پھر بعد میں ہماری کمپلین یہی ہوتی ہے کہ بچہ پتہ نہیں کیسے بگڑ گیا. اگر آپ مجھے کہیں ہر چیز میں خیر اور شر ہے, اور یہ جو موبائل ہے اس نے اگر ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے تو یہ ہمارے لیے ایک شر بن چکا ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں, سوسائٹی میں. پیرنٹس دے فیل ویری ریلیکسڈ کہ اوکے دیئر کڈس دے آر واچنگ کارٹون اور دے آر واچنگ سم مووی, اٹس اوکے. لیکن کوئی ان پہ چیک نہیں ہے what are they watching, what are they observing, and then what are they learning. تو یہ کوالٹی ٹائم ایک ½ an hour 40 منٹس کا کوالٹی ٹائم بچوں کا جو پیرنٹس بچوں کو دیتے ہیں وہ بہت میٹر کرتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ ان کو پرولونگڈ سیشنز میں ٹی ویز پہ بٹھا دیں, ان کو موبائل گیجٹس دے دیں, ان کو ٹائم ویسٹ کرنے کی ہم اس طرح سے عادت ڈال دیتے ہیں. شروع لائف سے ہی ہم ان کو وقت کو ضائع کیسے کرنا ہم یہ سکھا دیتے ہیں. ٹائم مینجمنٹ یہیں سے اسٹارٹ ہوتی ہے. وی شوڈ ٹیچ دیم ہاؤ ٹو بی رسپانسیبل, ہاؤ ٹو اون دا رسپانسبلٹی, ہاؤ ٹو بی لائک پرپزفل پرسن فار ادرس. ہمیں خیر کس طرح بانٹنی ہے, ہمیں لوگوں کے لیے فائدہ مند کیسے ہونا ہے, ہمیں اچھے کام کیسے کرنے ہیں. ہمیں بچوں کی تعریف نہیں کرنی چاہیے, ہمیں ان کے اچھے کام کی تعریف کرنی چاہیے. ہم ان کو عادی بنا دیتے ہیں, ہر طرف سے بات بات پر تعریف کرتے ہیں. ویسے تو ہم تعریف کرتے ہی نہیں ہیں, لیکن اگر ہم کرتے ہیں تو ہم صرف بچوں کی کرتے ہیں. اگر ہم کام کو تعریف کریں تو بچے ریئلسٹیکلی اس چیز کو اون کرتے ہیں اور وہ واقعی اس کو دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بناتے ہیں. کمیونیکیشن سکلز پیرنٹس کے بہت میٹر کرتے ہیں بچوں کے ساتھ. یہ نہ کرو, ایسے نہ کرو, آپ نے ایسے نہیں کرنا. یہ بچوں کی سائیکلوجیکلی ان کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. بچے اس سے لرن نہیں کرتے, بچے ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم اگر بچوں کو یہ کہیں کہ ہم نے جلدی جلدی یہ کرنا ہے, بچوں کے ساتھ بیٹھیں, ڈسکس کریں پرابلمس کو, ان کے سلوشنز, ان کو پروز اینڈ کونس بتائیں, ان کو یہ بتائیں کہ یہ کرنے سے ایسا ہوگا, یہ کرنے سے ایسا ہوگا. اور ہمیں چھوٹی عمر سے ہی بچوں کی لائف میں ایک فلٹر دینا ہوتا ہے ان کے کیریکٹر بلڈنگ کے لیے. اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنا اور ہر برے کام سے رک جانا اللہ کے خوف سے, اللہ کی ناراضگی کے خوف سے. یہ ایک ایسا فلٹر اگر ہم بچوں میں ڈیولپ کر دیں ان کی تربیت میں, تو میرا نہیں خیال کہ ہم معاشرے میں بہت زیادہ پرابلمس کو دیکھ سکیں گے. ہمیں ایسے مسلمان, ایسے مومن بنانے ہیں اپنی تربیت سے کہ وہ صرف ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اللہ کی ناراضگی کے خوف سے کسی برے کام کو چھوڑیں. جس طرح آپ نے ابھی بات کی, ہم بچوں کو بہت زیادہ روکتے ہیں, منع کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے موسٹ آف دا کیسز کہ ہم جب بچوں کو روکتے ہیں نا, وہ چیز جان بوجھ کر کرنا چاہتے ہیں, اس چیز کو جان بوجھ کے ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. آخر ہمیں اس چیز سے روکا جا رہا ہے, بار بار ڈانٹا جا رہا ہے, ہم کر کے دیکھیں آخر اس میں کیا ہے. تو کیا اس حوالے سے پیرنٹس کو انہیں تھوڑی اسپیس دینی چاہیے, یا بار بار نو, کیونکہ سم ٹائمس ہم بچے کو اتنا نو کرنا سکھا دیتے ہیں کہ ود دا ٹائمنگ اس کی پرسنالٹی میں وہ چیز ایڈ ہو جاتی ہے کہ اس کو ہر چیز سے تو روکا گیا ہے تو وہ آگے لائف میں کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو جب ہم کلاس روم رولز بھی بناتے ہیں تو اس میں نو کا ورڈ سائیکلوجیکلی کہا جاتا ہے کہ نہیں ایڈ ہونا چاہیے. ہمیں بچے کو ریزنز بتانی چاہیے, وائی, ان کا وائی بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کرنا تو کیوں نہیں کرنا. جب ہم نہیں کہتے ہیں ڈونٹ ڈو اٹ, سائیکلوجیکلی ان کو یہاں سے الارمز آتے ہیں, دین دے ریئیکٹ, دے ریپیٹ. ٹھیک ہے, اگر ہم بچوں کو ان کو رولز ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں, ان کو پراپرلی گائیڈ کریں, بچوں میں ایکسیپٹنس ڈیولپ ہوتی ہے, بچوں میں سینس آف لائک اونرشپ ڈیولپ ہوتی ہے, اور وہ ایک شیئرڈ ویژن بنتا ہے جو پیرنٹس اور بچے آپس میں ڈسکس کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں آگے. جب ہم بچوں کو نو کہتے ہیں, سائیکلوجیکلی ان کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. دے آر ناٹ کانفیڈنٹ, دے تھنک اوکے وی کانٹ ڈو اینی تھنگ, اور اس میں ہم ہی ذمہ دار ہوتے ہیں. پھر یہی بچے بڑے ہو کر اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے کلاسز میں اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ, جو کلاس روم ایک اسمال کمیونٹی ہے آف سوسائٹی, وہاں پر بھی وہ ویسے ہی بیہیو کرتے ہیں. پھر وہ جب سوسائٹیز میں پرفارم کرنے آتے ہیں وہاں پہ بھی پھر وہ ویسے ہی بیہیو کرتے ہیں. یہ بہت چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس ہیں جو میں چھوٹے تو کہہ رہی ہوں لیکن یہ چھوٹے نہیں ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہیں
جس میں ہم پیرنٹس کو بہت زیادہ ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. جتنا ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے وہ اتنا ہی ایکسپلور ہوتے جائیں گے. بس یہ تو ہم نے ایک سٹارٹ بچے کی سٹارٹنگ گھر سے. اب گھر کے بعد جو دوسری اس کی تعلیم گاہ یا درس گاہ ہوتی ہے وہ اسکولنگ ہے. تو اسکولس میں اکثر ہم دیکھتے ہیں چھوٹے بچوں کو بھی ٹیچرز بہت ڈانٹ ڈپٹ رہی ہوتی ہیں, پیار سے بھی کر رہی ہوتی ہیں, لیکن جو ڈانٹنے والا ایلیمنٹ آ جاتا ہے سم ٹائمز بچوں کا جو فرسٹ امپریشن ہے وہ بچوں کا اگر خراب ہو جائے نا, بچے ڈر جاتے ہیں, ان کے مائنڈ میں دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے ہم نے اسکول میں جانا نہیں ہے, ٹیچر ڈانٹیں گی, اس طرح ہو جائے گا. تو وہ اسکولنگ کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں کہ اس پوائنٹ پہ ہمارے پیرنٹس کو کیا اسٹیپس لینے چاہیے جب وہ اسکول بھیج رہے ہیں, اور اسپیشلی ٹیچرس کو کس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے. پیرنٹس جب بھی اسکول کو سلیکٹ کریں تو وہ وہاں پر ٹیچرس کو پہلے ضرور ملیں, ان سے دیکھیں, ان سے ڈسکشنز کریں, پتہ چلیں کہ وہ کس طرح کے ویژن کو لے کے اسکول میں چلا جا رہا ہے. وہ اتھارٹیٹیو مینر ہے یا وہ کولیبوریٹیو مینر ہے, سنا جاتا ہے جہاں پر ڈفرینس آف اوپینین کو رائٹ دیا جاتا ہے. اور جو ٹیچرز ایک ہمارے معاشرے میں المیہ بنتا جا رہا ہے کہ ایک پروفیٹک پروفیشن جس کو میں سمجھتی ہوں کہ ہم کبھی ریٹرن نہیں کر سکتے اس کی ایفرٹس کو. یہ اس قدر امپورٹنٹ کام ٹیچرز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بہت سی ایسی ہمارے معاشرے میں وجوہات ہو گئی ہیں, سوسائٹی میں ایسی پرابلمز ہو گئی ہیں کہ ٹیچرز نے صرف کلاس میں جانا, لیکچر ڈیلیور کرنا, نوٹ بکس چیک کرنا ہی اپنی ذمہ داری سمجھ لیا ہے. اگر یہی ٹیچرز کسی چیز کو محبت سے سکھائیں, نرمی سے, شفقت کے ساتھ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا برداشت سے, لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی صبر سے, اپنے ایکشنز کے ساتھ. تو یہی اگر ٹیچرز ہر کام کو اس کی اصل جو روح ہے اس کو سمجھتے ہوئے کروائیں, بچوں کو ان کے پرابلمس کو حل کر سکیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. ہمارے استاد کا جو مقام ہے وہ استاد نے خود ہی کم کرنے کی کوشش کر دی ہے, ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ, پنشمنٹ کے ساتھ. ٹیچرز بچوں سے سب سے پہلی جو چیز چھینتے ہیں وہ ان کا یقین چھین لیتے ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے, آپ تو کر ہی نہیں سکتے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے یہی چیز تو بچے کو دینی ہے, یہی وہ تھپکی, یہی وہ شاباشی, یہی وہ اپریسیشن, یہی وہ موٹیویشن. اس سے میں نے بہت سے بگڑے ہوئے لوگ اور بہت سے ایسے لوگ جن کو لوگ سمجھتے تھے کبھی ٹھیک نہیں ہو سکیں گے, ان کو کچھ بنتے دیکھا. کیونکہ مس میں نے دیکھے اسکولس میں ڈیفائن کر دیا جاتا ہے, پہلے 2 بینچ ہیں وہ لائک بچے ہیں, پھر ایوریج اور نا لائک, اور اکثر موسٹ آف دا ٹائم ٹیچرز ان بچوں کو ہی پروموٹ کرتی ہیں جو انہیں لگتا ہے انٹیلیجنٹ ہے اور ان کا ریزلٹ اچھا آئے گا. بہت کم لوگ ہیں جو ان پہ ایفرٹ کرتے ہیں جو بالکل لو ہیں, تاکہ ہم ان کو کلاس کے اکارڈنگ لیں. کیونکہ کلاس کے سامنے جب میں نے دیکھا اکثر ٹیچرز کیا کرتی ہیں, تم تو ہو ہی نہ لائک, تم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو. ہم اس کی بجائے سے کون سے ورڈز یا وربیٹمز یوز کر سکتے ہیں کہ وہ بچہ جو نالائق ہے یا ایوریج ہے, اس کو میں نالائق بھی نہیں کہوں گی, ایوریج ہے, جو اپنے آپ کو تھوڑا بیلنس وے میں اچھے طریقے سے پرفارم کر سکے. بینگ این ایجوکیشنسٹ, میرا اس چیز پر ایمان ہے کہ دا ٹیچرز پرفارمنس از ججڈ بائی دو اسٹوڈنٹس ہو آر ویک. یس, ٹیچرز کی پرفارمنس جج ہی وہاں سے ہوتی ہے. آپ کریمی بچوں کو, آپ لائک بچوں کو آلریڈی وہ آپ اس کا کریڈٹ لے سکتے ہیں, لیکن اصل کریڈٹ وہی ہے کہ آپ نے اس بچے کو جس کا یقین کسی نے چھینا ہوا تھا, جس نے کسی کو اس کے ٹیلنٹ کو ایکسپلور نہیں کیا تھا, آپ اس کو کچھ بنا دیں. اور آپ کے یہ ورڈز, یو کین ڈو اٹ, شاباش, ویل ڈن, کیپ اٹ اپ, ایکسیلنٹ, آپ یقین کریں بچوں کے وہ خون بڑھ جاتا ہے, ایسے سوا سیر خون بڑھتا ہے کام کرنے کے لیے, مشکل سے مشکل کام ان کو آسان لگتا ہے. ٹیچرز کو اپنے اندر سب سے پہلے یقین پیدا کرنا ہے, ان کو موٹیویٹڈ ہونا ہے, ان کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم ایک چنے ہوئے پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں, نبیوں کا پروفیشن, جس میں برداشت, صبر, نرمی, شفقت اور پیار سے ہم اس کام کو سر انجام دے سکتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے بڑا امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہے اگر ہم اس پہ اچھے طریقے سے کام کریں. اور بس دیکھا جاتا ہے ٹیچرز کی جو پرفارمنس ہے اوبویسلی ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں, سم ٹائمز ٹیچرز کا آپس میں کلیش آتا ہے, کمپٹیشنز میں آ جاتی ہیں, اس سیکشن نے اس طرح سے کرنا ہے, اس سیکشن نے اس طرح سے کرنا ہے, تو اس میں بچے بہت زیادہ سفر کرتے ہیں. تو اسپیشلی کیا ٹیچرز کے لیے کوئی ایسی ٹریننگ یا ایسا کوئی آپ سیشن بھی کرواتی ہیں تاکہ ٹیچرز اپنے آپ کو وینٹیلیٹ کر کے بچوں کو اور اچھے طریقے سے پرفارم کروا سکیں؟ ایک عرصے تک کمپٹیشن ورڈ جو ہے نا اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا ان ایوری فیلڈ, لیکن اب اکارڈنگ ٹو نیو ریسرچ کولیبوریشن از دا اپوزٹ آف کمپٹیشن. کمپٹیشن ہے کہ بس میں آگے اور دوسرا پیچھے, بٹ ان کولیبوریشن میں بھی آگے تو آپ بھی آگے, وی ٹیک ایوری ون ود اس.
یہ وہ ایلیمنٹ ہے, یہ وہ ویلیو ہے جو خیر ہی خیر ہے اس میں ہم دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اس میں جو بہت زیادہ سکسیزفل لوگ ہیں وہ اور زیادہ فلرش ہو جاتے ہیں, وہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا سیکھتے ہیں. جو ویک ہوتے ہیں ان کی بھی مدد ہو جاتی ہے, سپورٹ ہوتی ہے, ایک ہیلدی سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے. تو ہمیں اپنی ٹریننگز میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے, ٹیچرس کے لیے کولیبوریشن کو زیادہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. کولیبوریشن کے ذریعے ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے. ہمیں سم ٹائمز اپنی ڈیفینیشنس کو, اپنی نارمس کو چینج کرنے کی بڑی ضرورت ہے. کمپٹیشن از ناٹ اے سولوشن. آج ہم دیکھیں ایز اے نیشن ہم روڈس پر بھی کمپٹیشن کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے مارکنگ سسٹم میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں بھی صرف کمپٹیشن ہی ہے. لیکن نقصان کیا ہو رہا ہے, ہم وہ اسکلز ڈیولپ نہیں کر پا رہے جو ہمیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنے کے لیے اپنے سسٹم میں دینے ہیں. ہم وہ ان کو اگنور کر رہے ہیں. ہم لائک دوڑ میں جیتنے والے جو گھوڑے ہیں نا, ہم وہ پریپیئر کر رہے ہیں مارکس کے لیے. تو کمپٹیشن اینڈ کمپٹیشن از نتھنگ, اٹ شوڈ ناٹ بی پروموٹڈ. بالکل, ہمیں مل کے چلنا چاہیے اور ہمیں اس چیز کو پراپرلی پرسیو کرنا چاہیے تاکہ بچے بھی آگے جائیں اور آپ بھی ان کے ساتھ پراپرلی کر سکیں. تو مس لاسٹلی ہمارے اسپیشلی پیرنٹس کے لیے میں چاہوں گی کہ کچھ ایسی ٹپ یا کوئی ایسی اسٹریٹجی جو وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپلائی کریں, جو ان کی لائف سے ہوتی ہوئی جو اسکولنگ تک آنے کا سفر ہے اس میں انہیں ہیلپ آؤٹ کر سکے. کوالٹی ٹائم ود یور کڈس. آپ ان کو ایک اچھا ٹائم دیں اور اس ٹائم میں آپ انہیں سنیں. بچے یہاں تک بھرے ہوئے ہوتے ہیں, انہوں نے بہت کچھ کہنا ہوتا ہے. بالکل. آج کل کے اس دور میں, اس ٹائم, اس معاشرے میں, اس میں پیرنٹس اس قدر کمپٹیشن میں ہے, وہی آپ کی والی بات, ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. ہر بات پہ وہ یہ کہتے ہیں وی آر ڈوئنگ فار آور کڈس, لیکن آپ انہی کڈس کو ٹائم نہیں دے رہے, آپ انہی کو اگنور کر رہے ہیں. بچوں کو ضرورت ہے ان کو سنا جائے, ان کو تھپکی دی جائے, ان کو اپریشیٹ کیا جائے, اینڈ لیٹ دیم کمٹ مسٹیکس. جو بچے مسٹیکس آپ کے سامنے کر کے لرن کریں گے, جو آپ ان کو گائیڈ کریں گے, باہر وہ لوگوں کے سامنے تماشا بنیں گے. آپ لیٹ دیم کمٹ مسٹیک, ڈونٹ رن آفٹر ٹو میک دیم پرفیکشنسٹ. مکمل ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. ہم بچوں کو یہ سکھائیں کہ وہ غلطیاں کر سکتے ہیں, ان کو غلطیوں سے سیکھنا آنا چاہیے, اور دوسروں کی غلطیاں ان کو اگنور کرنی آنی چاہیے. جب ہم بچوں کی مسٹیکس کو اگنور نہیں کریں گے, بچے دوسروں کی, سوسائٹی میں ہمیں ہر پرسپیکٹیو سوسائٹی کے لیے دیکھنا ہے. فیملی از دا اسمالسٹ یونٹ آف کمیونٹی, دین دا کلاس روم, دین اسکول, اینڈ آپ کی جو یونیورسٹیز, اینڈ دین ڈو یو میک کمیونٹیز, سوسائٹیز ویئر یو ورک پلیس. تو ہمیں ہر چیز میں یہ پرسپیکٹیو دیکھنا ہے, اور بچوں کو نرمی اور شفقت سے, محبت کے ساتھ ڈیل کریں. سختی ہمیشہ ایک ویکنیس ہے. سختی وہاں کی جاتی ہے جہاں آپ چیزوں کو اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتے, اور بچے اس چیز کو نیگیٹو کے طور پہ لے جاتے ہیں. بچے برباد ہو جاتے ہیں, بچے تباہ ہو جاتے ہیں. اور سب سے لاسٹ چیز وہی جو میں نے آپ کو شروع میں کہی, فلٹر. بچوں میں وہ فلٹر لگا دیں ان کی کریکٹر بلڈنگ میں کہ انہوں نے ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے. بالکل. جو نہیں کرنا وہ اللہ کی ناراضگی کے خوف سے نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے بچوں کو جوڑنا ہے, اس کی محبت, اس کے نور, اس کی نرمی کو ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے, ان کے دلوں میں اجاگر کرنا ہے. اور بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنا چاہیے. ہمیں قرآن میں غور و فکر کہا گیا, ہم ایجوکیشن سسٹم میں اپنے بچوں کو غور و فکر کرنا سکھائیں. اور یہ ایز اے پیرنٹ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اسکولز جیسے بھی ہوں, اگر آپ ان چیزوں کو اپنے بچوں کے ویلیوز میں ایڈ کرتے ہیں تو آپ ایک سکسیزفل پیرنٹس ہیں. اور میرا خیال ہے وہ بچے کی تھرو آؤٹ لائف میں چلتی ہے, اور جنریشن ٹو جنریشن یہ چیزیں آپ کی وہ آگے جا بھی رہی ہوتی ہیں. آپ اگر آج دیکھیں ایز اے نیشن ہم عدم برداشت, ہم لوگوں کی مسٹیکس کو اگنور نہیں کرتے, ہم بہت ہیسٹی ہیں. ٹھیک ہے, اور وی لائک ٹو بی پریزڈ اینڈ وی لائک ٹو کرٹیسائز ادرس. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے گھروں سے لی ہوئی ہیں. بالکل. ایز اے نیشن لی ہوئی ہیں. اب ہمیں ایز اے نیشن ہی لوگوں ان چیزوں کو چینج کرنا ہے. زبردست. اور میرا خیال ہے یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, اگر ہم انہیں سمجھیں, اسپیشلی والدین اگر اس چیز کو سمجھیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کو پراپرلی ان چیزوں سے نکالنا ہے اور ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا شہری بنانا ہے, تو ان سب ایلیمنٹس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے, چیزیں بہت سی ہوتی ہیں. اس میں چاہتی ہوں لاسٹلی ہمارے آڈینس کو آپ کوئی میسیج دینا چاہیں. آڈینس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ, پیرنٹنگ از ہارڈ ورک. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ فریضہ دیا, ہمیں اس کو احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر ہم اپنے بچوں کی ایجوکیشن دیکھیں تو ہمیں اس میں ان کو غور و فکر کرنا سکھانا چاہیے, اور اس میں ہمیں ان کے ساتھ ایز ایک سپورٹ سسٹم کے طور پہ کام کرنا چاہیے. اور ہمیں اپنے بچوں کو مسلمان, مومن, صدیقین, صالحین میں ان کا شمار کرنے کے لیے ہمیں خود ان کے لیے ایک رول ماڈل بننا ہے.
زبردست. اور والدین سے زیادہ بڑھ کے رول ماڈل ہمارے لائف میں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ مس آپ کے وقت کے لیے, اور میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے اس سیشن سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. مجھے خود بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, تو آپ لوگ تو ہمارے لائیو سیشن سنتے رہتے ہیں, تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا, اسپیشلی پیرنٹس کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح سے ایک اچھا مسلمان بنا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ آل آف یو. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نیو سیشن کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.